بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب واقعہ، ہار بھی ملا اور ہار والی بھی ملی۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ بڑا قیمتی ہار ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس لیے اس کو چھپانے کے بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ کوئی تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ بھائی میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے، تم دیکھو تمہاری تو نہیں؟ اس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تھیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیہ نکال کر انعام میں دی۔ اس نے کہا کہ مجھے انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیہ دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیہ نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے وہ چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر میں چلے، اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے، تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا اور کون ڈوبا اور کون بچا ہے۔ بہتے ہوئے تختے پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارے پر یہ تختہ رکا، وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بے رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے، وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے کہ یہ تو بڑے عالم ہیں اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں اور عالم بھی، اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے یہاں امام بنا لیا، امام بنایا اور اپنے بچے کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ کس طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں۔ اس کی کیا شکل ہو؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ان کی یہاں شادی کر دو۔ شادی کے لیے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے، ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت، بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی بھی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھائی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی اور اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے اس تاجر کو واپس
वापस कर दिया था और इनाम लेने से भी इनकार कर दिया था। वो ताजिर कहता था कि अगर ये मुझे मेरे यहाँ मिल जाता तो मैं इसकी शादी अपनी बेटी से कर देता। अल्लाह ताला ने इसकी इस नेकी की बरकत से, इस तकवा और परहेजगारी की बरकत से इतना नवाजा कि तुमने हमारे डर की वजह से हार वापस किया है। अब हम हार भी देंगे और हार वाली भी देंगे। चुनाचा अल्लाह ताला ने वो हार भी वापस किया और हार वाली भी अता की। फिर ये मकान और कोठी भी और तिजारत भी और जायदाद भी, इस ताजर की वो तमाम की तमाम मिल्कियत अल्लाह ताला ने उसको अता कर दी। ये है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। जिस दिल में अल्लाह का डर होता है और अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इस तरह नवाजता है। और भाई ये तो दुनिया में है और आखिरत में भी अल्लाह ताला नवाजेंगे। तो भाई हम यहाँ दुनिया में रहते हुए असल ये कि हम अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हासिल करें, इसकी इताअत व फरमाबरदारी करें और नाफरमानियों से परहेज करें, और इसी के ऊपर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना खौफ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।